السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں شہر دل ناول کی ایپیسوڈ 25۔ تو چلیں جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دشمن ہے اور ساتھ رہے جان کی طرح، مجھ میں اتر گیا ہے وہ سرطان کی طرح، جکڑے ہوئے ہے تن کو میرے اس کی آرزو، پھیلا ہوا ہے جال سا شریان کی طرح۔ اس کی دوبارہ آنکھ کھلی تو خود کو ہاسپٹل میں پایا تھا۔ سفید بستر، سفید چادر میں اس کا سراپا چھپا ہوا تھا۔ ایک پل کو تو اس سے لگا کہ وہ مر گئی ہے، عدم میں ہے، مگر اس سے مخاطب وہ مہربان آواز اپنا احساس بخش رہی تھی جو اس سے مخاطب تھی، مگر اسے آواز کا، الفاظ کا مفہوم سمجھنے میں دشواری کا سامنا ہوا۔ ایکسیڈنٹ بہت شدید تھا، پتہ نہیں وہ بچ کیسے گئی تھی۔ سر میں جسم کی ایک ایک پور میں درد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس تکلیف کا احساس نے آنکھوں سے سیل روا جاری کر دیا تھا۔ ارے نائس گرل، آپ رو رہی ہیں؟ کم آن بی بریو۔ اس سے داہنی جانب سے وہی آواز ابھری۔ اس مرتبہ وہ مفہوم بآسانی سمجھ گئی، مگر کوئی رد عمل نہ دیا اور کچھ اور شدت سے رونے لگی۔ آپ پہلے سے بہت بہتر ہیں، حوصلہ کریں، میں نے آپ کے فادر کو انفارم کر دیا ہے، ابھی کچھ دیر میں وہ آپ کے پاس پہنچنے والے ہوں گے۔ اس بھاری بھرکم آواز نے پھر تسلی سے نوازا تو اس نے یوں ہی بہتے ہوئے آنسو کے ساتھ ذرا سی نظروں کا زاویہ بدلا۔ دراز قامت، فیئر کمپلیکشن، بڑی بڑی پرکشش آنکھیں، وہ شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ آئی ایم ہارون کادوانی، میں ہی آپ کو ہاسپٹل لے کر آیا ہوں۔ وہ گاڑی جس سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ میری ہی تھی اور مجھے بہت افسوس ہے۔ وہ اسی نگاہوں کی اجنبیت کو پا کر ہی تفصیلی سے تعارف کروانے لگا۔ ایمان نے تھکے ہوئے انداز میں آنکھیں موند لیں، جبکہ ہارون کادوانی کی نگاہیں اسی چہرے کے ساحرانہ نقوش میں بھٹکنے لگی تھیں۔ 33 سالہ ہارون کادوانی کا دل اس نازک پھول جیسی لڑکی کو ایک نگاہ دیکھ کر ہی خود پر ایک بار پھر اختیار کھو بیٹھا تھا۔ وہ جس کا خیال تھا کہ اب وہ کبھی زندگی میں دوبارہ زویا جیسی محبت کسی اور کو نہ دے سکے گا، جبھی تو اس نے ماں جی کی منتوں اور سماجتوں کے باوجود شادی سے انکار کر دیا تھا کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کا خواہاں نہیں تھا۔ وہ بہت صاف گور، کھڑا اور سچا انسان تھا۔ دوگلی زندگی سے نفرت تھی، جبھی شادی نہ کرنے کا عہد خود سے باندھ دیا تھا۔ زویا اس کی محبت تھی۔ 10 سال قبل وہ ایک حادثے کا شکار ہو کر مر گئی تھی اور 10 سالوں سے ہی ہارون کادوانی نے خود پر ہر قسم کی خوشی کو حرام کر لیا تھا۔ موسیٰ اور ماں جی کی بے حد خواہش کے باوجود موسیٰ جو اس کا چھوٹا بھائی تھا، دونوں کی عمروں میں 8 سال کا فرق تھا، وہ موسیٰ کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھتا تھا۔ موسیٰ کی بھی محبت اس سے دیوانگی کی انتہاؤں کو چھوتی تھی۔ موسیٰ کی ہر بات ماننے والا ہارون کادوانی اسے خوشی نہیں دے سکا تھا۔ وہ جب بھی شادی پر اصرار کرتا، ہارون چپ ساتھ لیتا۔ ابھی کل ہی دونوں کی ایک بار پھر شدید بحث ہوئی تھی۔ موسیٰ کا موقف تھا کہ وہ کسی لڑکی کو زندگی میں شامل کر لے، محبت خود بخود ہو جائے گی۔ پچھلے 10 سالوں سے تو ہوئی نہیں، اگر ہونی ہوتی تو ہو چکی ہوتی، ہارون کادوانی نے کہا تھا، اور وہ ہارون سے خفا ہو گیا تھا۔ مگر اب جب ہارون نے اس کومل سی لڑکی کو دیکھا اور خود کو اس کا اسیر ہوتے محسوس کیا تو سب سے پہلے اسی ہی خوشخبری سنائی تھی۔ مجھے وہ لڑکی مل گئی ہے موسیٰ، جسے تمہاری بھابھی بننا چاہیے۔ ریئلی؟ مجھے ملائے بھائی، ابھی اور اسی وقت؟ وہ کیسے بےتاب ہوا اٹھا تھا، مچل کر فرمائش کر دی۔ ابھی ممکن نہیں ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے میری گاڑی سے اور میں اسے لے کر ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ فی الحال تو بس تم اس کے لیے دعا کرو کیونکہ اس وقت اسے سب سے زیادہ ضرورت دعا کی ہے۔ ہارون نے کہہ کر رابطہ کاٹ دیا تھا اور اب پچھلے 2 گھنٹوں سے ہارون کے سیل پر مسلسل موسیٰ کی میسیجز اور کالز آ رہی تھیں، جن میں ایک ہی تقاضا تھا کہ وہ اسے ہاسپٹل کا نام بتا دے تو خود وہاں پہنچ جائے گا، اور ہارون کادوانی اسی شدتوں سے گھبرا اٹھا تھا۔ پاگل ہو تم موسیٰ، انجان لڑکی ہے، ہمیں کیا پتہ وہ انگیجڈ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ میرڈ ہی ہو۔ اسے دل میں چلتا خدشہ اس تک پہنچایا اور اپنے مخصوص اناؤ والے جذباتی انداز میں بولا تھا، اول تو ایسا کچھ ہوگا نہیں، اگر ہوا بھی تو اب وہ صرف آپ کی ہلالا، ڈونٹ وری۔ اور اس کی بات پہ ہارون کادوانی سر جھٹک کر ہنس پڑا تھا۔ محترم، آپ کی حکمرانی شاہپور میں ہے، پورے پاکستان میں نہیں، پورے پاکستان میں ہی ہے، بس طاقت کا استعمال آنا چاہیے۔ موسیٰ کے لہجے نے پہلی بار ہارون کادوانی کو جھٹکا دیا ہے اور اسے ایک دم لگا جیسے وہ موسیٰ کو بتانے میں جلد بازی کر گیا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا لہجہ ایک دم سخت ہوا تھا۔ کچھ نہیں۔ موسیٰ بھی سنبھل گیا اور فون بند کر دیا تھا۔ ہارون نے سیل آف کر کے جیب میں رکھا، اسی پر دروازہ کھلا اور ارتجا کے ساتھ ولید اور تاؤ جی آگے بوکھلائے ہوئے گھبرائے ہوئے اندر چلے آئے۔ ہنی، ایمان بچا، پاپا نے طرف کر اسے پکارا تو وہ جو آنکھیں موندے نڈھال سی پڑی تھیں چونک کر متوجہ ہوئی۔ تب تک پاپا اس کے نزدیک پہنچ رہے تھے۔ وہ ان سے لپٹ کر بری طرح سے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ پاپا، پاپا، مجھ سے بہت لاس ہو گیا، ساری گاڑی تباہ ہو گئی ہے ابھی، مجھے معاف کر دیں پاپا، میری وجہ سے
تب سے اب تک جو پریشانی سے گھبراہٹ، تشویش اور شرمندگی میں مبتلا کرتی رہی تھی، بے اختیاری میں وہی الفاظ ٹوٹے پھوٹے انداز میں اس کی زبان سے پھسل پڑے تھے۔ رونے کی شدت میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ ولید گہرا سانس بھر کے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ پاپا اسے ساتھ لگائے نرمی و محبت سے تھپکتے رہے تھے، جبکہ تاؤ جی اس کی بات پر سخت مضطرب ہو کر سرعت سے اس کے قریب آئے تھے۔ پھر اس کی دوسری جانب بیٹھ کر بڑی شفقت اور سدبھاؤ سے اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر ڈھارس بندھاتے ہوئے بولے تھے، کاہے کو فکر کرتی ہے پتری، ایسی 10 گالیاں تیری جان کا صدقہ سمجھ کر وار دیں تیرے تاؤ جی۔ اللہ سونے کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری دھی صحیح سلامت ہے۔ السلام علیکم، آئی ایم ہارون کدوانی، فکر نہ کریں، انہیں زیادہ چوٹیں نہیں آئی ہیں، بائیں ٹانگ کا فریکچر ہوا ہے اور میری ڈاکٹر سے بات ہو گئی ہے۔ ہارون کدوانی آگے بڑھ کر ولید سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا تو ولید جو کسی قدر روتی بلکتی ہوئی ایمان کو مسترب سا دیکھ رہا تھا، چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بہت بہت شکریہ جناب، آپ کے اتنے تعاون کا۔ ولید واقعی مشکور ہوا تھا کہ ہارون نے نہ صرف ایمان کو ہاسپٹل پہنچایا تھا، بلکہ ایمان کے سیل فون میں جتنے بھی نمبرز تھے سب پہ کال کر کے اس کے حادثے کی اطلاع بھی پہنچا کر ہاسپٹل آنے کا کہا تھا، اور ان کے پہنچنے تک خود بھی وہاں موجود رہا تھا۔ اور یہ آج کی اس مفاد پرست دور میں کسی کی اچھائی و بھلائی کا غماز تھا۔ نو تھینکس سر، یہ تو میرا فرض بنتا تھا کہ احسان تھوڑی نہ کیا ہے آپ پر۔ اگر سچ پوچھیں آپ تو مجھے یہ سب بہت اچھا لگا ہے۔ اس حادثے کے سبب اتنے اچھے لوگوں سے ملاقات ہو گئی۔ کچھ ایسا تھا انوکھا ہارون کدوانی کے لہجے میں کہ ولید نے چونک کر اسے دیکھا، اور اس کی نگاہوں کو ایمان کے چہرے کا مرکز پا کر اس کا فشار خون ہی نہیں بڑھا تھا، بلکہ چہرے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی سرخیاں اتر آئی تھیں کہ ہارون کدوانی کی نگاہوں کا انداز ہی ایسا تھا۔ پھر ولید نے اسے جان چھڑانے کی بہترین کوشش کی، مگر وہ تو گیا جان کچھ پک ہی کیا تھا۔ ایمان کو ڈسچارج کروا کے جب وہ لوگ آنے لگے تب بھی ہارون نے اپنی گاڑی میں انہیں گھر تک چھوڑنے کی آفر کی، اور اس کے انکار کرنے کے باوجود منوا کر ہی دم لیا۔ اس کا یہ التفات ولید کے سانپ پر بوجھ بن کر رہ گیا تھا، اور جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا وہ ہر بات سے بے نیاز پاپا کے کندھے سے لگی کتنی مطمئن اور سرشار نظر آ رہی تھی۔ یہ ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈال کر ہی ولید کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی جان جل کر خاک ہونے لگی تھی۔ سکون بھی خواب ہوا، نیند بھی ہے کم کم پھر، قریب آنے لگا تھا دوریوں کا موسم پھر، بنا رہی ہے تیری یاد مجھے سل کے قہر، پرو گئی میری پلکوں پہ آج شبنم پھر، وہ نرم لہجے میں کچھ کہہ رہا ہے پھر مجھ سے، چھرا ہے پیار کی کومل سروں مدھر پھر، تجھے مناؤں کہ اپنی انا کی بات سنو، الجھ رہا ہے میرے فیصلوں کا ریشم پھر، نہ اس کی بات میں سمجھوں نہ وہ میری نظریں، معاملات زباں ہو چلے ہیں مبہم پھر، بہت عزیز ہیں آنکھیں سے میری لیکن، اور جاتے جاتے انہیں کر گیا ہے پرنم پھر۔ وہ نڈھال سی بستر پر پڑی تھی۔ آج اس کا دل عجیب و وحشتوں میں گھرا ہوا تھا۔ ایک بار پھر اسے لگا تھا جیسے واقعی وہ خوشگواں تھی، ورنہ وہ واقعی اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ صبح شام تاؤجی کی زبردست ڈانٹ سن کر وہ مارے بندھے ہی اس کی بینڈیج چینج کروانے آیا کرتا تھا، مگر انداز ایسا اجنبیت سے بھرپور اور لاتعلق کے لیے ہوئے تھا کہ وہ بھی خالی نظر سے اسے دیکھتی رہ جاتی۔ آج اب تک ولید نہیں آیا؟ دیکھنا کہیں چلا نہ جائے، اتنے تو کام ہے بیچارے کی جان کو لگے ہوئے، یاد بھی بھول سکتا ہے۔ اسے ان لا یعنی سوچوں سے ماما کی آواز نے نکالا تو جو فضا سے مخاطب تھی، نہیں ماما ناشتہ کر رہے ہیں ولید بھائی، ویسے میں انہیں جا کر یاد کروا دیتی ہوں۔ فضا ان کے آگے ناشتے کی ٹرے رکھ رہی تھی۔ ماما اس کی بیماری کی وجہ سے مستقل اس کے ساتھ رہتی تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے زحمت کی، ان سے کہہ دینا جو وہ دن رات یہ احسان کرتے ہیں بڑی مہربانی ہوگی جو اسے اٹھا لیں گے۔ وہ جو پہلے ہی بیماری کا شکار تھی اس قسم کی باتیں سن کر جیسے حواسوں میں نہیں رہی تھی، جبھی تو دروازے سے اندر آتے ولید کو بھی نہیں دکھا تھا۔ ماما نے بے اختیار گھبرا کر اس کا ہاتھ دبا کر گویا ولید کی موجودگی سے آگاہ کرنا چاہا تھا، مگر وہ کچھ اور بھڑک گئی تھی۔ ہاں تو سن لے، جو بھی سنتا ہے سن لے، میں کسی سے نہیں ڈرتی ہوں، وہ سب گنواتی چیخ پڑی تھی۔ ولید کچھ کہے بغیر آگے بڑھ آیا، پلنگ کے ساتھ بڑی کرسی پر بیٹھ کر ہاتھ بڑھا کر بینڈیج اتارنا چاہی تو ایمان نے بہت شدت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ تو مجبوراً بھی وہ کام نہیں کرتے جو آپ کو کرنے کو جی نہ چاہے، پھر یہ مجبوریاں کیوں نبھا رہے ہیں آپ؟ وہ بے حد زور سے چیخی تھی۔ ولید نے ہارن بھیج کر صرف آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے ایمی؟ کام ڈاؤن۔ فضا نے گھبرا کر اسے کندھوں سے تھاما، مگر وہ بھپرے ہوئے انداز میں سے بھی جھٹک کر سرک کر دور ہو گئی۔ پلیز فضا، انہیں کہہ دو اپنی ہمدردیوں کی بھیک لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ وہ چیختے ہوئے نڈھال ہو کر ماما کی گود میں منہ چھپا گئی تھی۔ ولید کچھ کہے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ماما لسکتی پلکتی ایمان کو سنبھال رہی تھی۔ فضا بھاگ کر ولید کے پیچھے آئی اور جو لمبے لمبے ڈھک پڑتے ہوئے سیڑھیاں کی سمت جا رہے تھے۔ آئی ایم سوری ولید بھائی، وہ اپسیٹ ہے۔ کس وجہ سے؟ اسے گہری کاٹدار نظروں سے اسے دیکھا۔ اور پلیز
آپ اس کی بدسلوکی کی مجھ سے معافی مت مانگا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں زندگی میں پہلی بار فضا سے بھی تلخ کلامی کر گیا تھا۔ فضا نے مدہیر ہو کر اسے دیکھا، مگر وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ گیا تھا۔ وہ پریشان سے ہو کر اس کے پیچھے آئی تھی، مگر تب تک وہ ڈیوہی میں کھڑی اپنی بائک گھسیٹتا ہوا باہر نکل رہا تھا۔ وہ ہارن بھیج کر اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ یہاں پہ کرتے ہیں ایپیسوڈ 25 کو ختم۔ میں امید کرتی ہوں کہ جو لوگ اسے سن رہے ہوں گے وہ اسے لائک بھی کریں گے، اور کس ناول کی ایپیسوڈ ڈالوں مجھے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔